اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ وزیر اعظم پاکستان نے جو کردار وہ ادا کر سکتے تھے کہ کم سے کم جو ہے وہ ٹیکس لاگو کیا جائے. اور کئی دفعہ آپ نیگوسیشنز میں ہوتے ہیں اور آبویسلی جب آپ ایک فنڈ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا فائنینشیل ڈسپلن ہے, تو کئی دفعہ ڈیمانڈ بہت اوپر کی ہوتی ہے مگر وہ پھر نیگوسیشن کے تھرو ڈیمانڈ کو نیچے لایا جاتا ہے. کئی ٹیکسز جو ہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ کئی ٹیکسز 45% سے 35% پہ لائے گئے. اور دیکھیے جو ایگزیمپشنز دی گئی ہیں میں بڑا کلیئر اس کے اوپر کہ وزیر اعظم کی ذاتی کاوش سے سولر پینل پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا. لیٹ می بی ویری کلیئر کہ نہ سولر پینل پہ ٹیکس لگا ہے, نہ ٹیکسٹ بکس کتابوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا, پینشنرز کی انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا, فرٹیلائزر پہ, کھاد پہ اور پیسٹیسائڈ پہ جو زرعی ادویات ہیں ان پہ ٹیکس نہیں لگا. اور یہ بڑا جان جوکھوں کا کام تھا, آسان کام نہیں تھا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک باہمت وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, جو نہ صرف اس معیشت کی سمت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں قوم خوشحال ہو اور ایک خود انحصار خود مختار قوم بنے. تو obviously فیصلے کئی بڑے مشکل تھے, مگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں چیریٹیبل ہاسپٹلز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگنے دیا وزیر اعظم نے. میں یہ بالکل کلیئر ہوں اس پہ, میں نے اپنی یہ کیونکہ یہ وٹنس کیا تو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے یہ رکھوں. ہیلتھ اکوپمنٹ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا, سٹنٹس وغیرہ پہ. جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ لاگو نہیں کی گئی, اور اس کو بھی 60 روپے کی جو ایک پریزنٹ لیول ہے اس پہ مینٹین کیا گیا, اور ایک کنٹینجنسی میجر, ایک گنجائش 10 روپے کی رکھی گئی جو لاگو شاید نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت اچھا سٹیپ تھا. اب دیکھیے جہاں پہ یہ ساری ایگزیمپشنز جو ہیں وہ لی گئی ہیں کہ ان تمام شعبہ جات پہ, تمام اشیاء پہ ٹیکس نہ لگے, تو اس کے لیے بڑی ٹف نیگوسیشنز بھی کرنی پڑی, بڑی ذاتی دلچسپی بھی لینی پڑی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈسٹریل ریلیف پیکج دیا ہے کہ جو انڈسٹری ہے اس کو 38 روپے فی یونٹ جو بجلی کی فراہمی ہے وہ بہت بڑا ریلیف ہے, تاریخی ریلیف ہے جو دیا گیا ہے. اور یہ انڈسٹریل پیکج جو ہے اس سے ایکسپورٹرز کو بہت مدد ملے گی. کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں کہ جی ایکسپورٹرز پہ ٹیکس لگ گیا. جو ایکسپورٹ والا ٹیکس ہے وہ صرف منافع کے اوپر ہے. کوئی ایکسپورٹر اگر منافع نہیں کمائے گا تو اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. وہ منافع کے اوپر ہے کہ منافع کمائیں گے تو وہ ٹیکس لاگو ہوگا. منیمم ویج میں 15% اضافہ کیا گیا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کو 32,000 سے 37,000 کیا گیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس کا اکراس دا بورڈ, میں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن سے بھی ملتمس ہوں, ان سے میں نے ایک میٹنگ کی, آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی APNS سے بھی میٹنگ کی, کہ میڈیا ورکرز رپورٹرز کے حوالے سے بھی یہ منیمم ویج کا بھی جو اطلاق ہے یہ بھی ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں ان کی کلیئرٹی بھی ضروری ہے. اور اس پہ میں بہت شکر گزار ہوں PBA کا بھی اور APNS کا کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ رپورٹرز کا, میڈیا ورکرز کا استحصال نہیں ہوگا, اور اس میں وہ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے. اس پہ ان کی شکر گزار بھی ہیں, اور مل کے اس چیز پہ ان کے ساتھ کام بھی کریں گے. تو میڈیا ورکرز, کیمرہ مین اسی میں آتے ہیں, ٹیکنیشینز, کیمرہ مین, ڈرائیورز, میڈیا ورکر کی جب میں بات کرتا ہوں تو تمام لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب یہ ساری ایگزیمپشنز بھی جو دی گئی ہیں, سیلریڈ کلاس کے اوپر بات ہوئی, دیکھیے ہائر سیلری سلیبس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ ایک ٹیکس کی پرسنٹیج لگی ہے اور ہائر سائڈ پہ لگی ہے. 1 لاکھ روپے تنخواہ والے پہ 1200 روپے جو ہے وہ ٹیکس لگایا گیا ہے. تو جو جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے ان کو مجموعی طور پہ 2400 یا 2500 روپے ٹیکس دینا پڑے گا اس کے اوپر. اینڈ جیسے یہ سیلری بڑھتی ہے تو اس کا ٹیکس انسیڈنس بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ حکومت ڈاؤن سائزنگ بھی کر رہی ہے, رائٹ سائزنگ کر رہی ہے, پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے, ڈیجیٹائزیشن کر رہی ہے, یہ تمام وہ سٹیپس ہیں جو لیے جا رہے ہیں جس پہ وزیر اعظم کا ایک ویژن ہے, ایک ایم ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا. دیکھیے یہ PDM کے دور میں ڈیفالٹ سے بچا کے ملک کو اس نہج پہ لانا اور اس لیول پہ لے کے آنا کہ جہاں پہ تجارتی خسارہ کم ہوا ہے, جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے جو پہلے کبھی 15 دن کے ہوتے تھے عمران خان کے دور میں, وہ اب 2 مہینے کے ذخائر آپ کے پاس ہیں, وہ $9 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں. اور آپ کی IT ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ ہائی پہ ہیں. اور دیکھیے اسٹاک ایکسچینج کا ہر روز اس میں تیزی کا ہونا, اس میں پوائنٹس کا اضافہ ہونا, نئے ریکارڈز بننا, 78,000 کراس کر جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بجٹ
جو ہے یہ مثبت سمت میں ایک قدم ہے، اور بزنس کمیونٹی نے اور تاجروں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور یہ مارکیٹ کا ایک کانفیڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آتی ہے. تو وزیر اعظم کا یہ ویژن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید کریں گے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا IMF کا اور ہمیں اس کے بعد دوبارہ نہیں جانا پڑے گا. مگر یہ بڑی ٹف نیگوسیشنز کے بعد جو کنسیشنز ملے ہیں وہ لیے گئے ہیں، اور اکانومی کی ریوائیول میں، اکانومی کی آگے پروگریس کے اندر ہر جو ممکن قدم ہے وہ اٹھایا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی اگر ایک سال کے اندر 38 سے 11% کے اوپر آئی ہے اور 13% ایکسپیکٹڈ تھی، پھر بھی 11% ہوئی ہے، تو دیکھیے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے لیے جو نان فائلرز کے حوالے سے بجٹ کے اندر پروویژن رکھی گئی ہے. دیکھیں اب فائلرز کی طرف لوگوں کو آنا ہوگا، فائلنگ کی طرف آنا ہوگا، نان فائلر سے فائلر بننا ہوگا، بیکاز ہم نے دیکھیں ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ٹیکس ادا نہ کریں ان کا بوجھ ٹیکس ادا کرنے والوں پر ڈلے. یہ اب روش ختم ہونا ہوگی. آپ کو دیکھیں لگ بھگ جو ہیں وہ 30,000 جو ریٹیلرز جنہوں نے رجسٹر کیا ہے، خوشائند ایک قدم ہے اور اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی لوگ فائلنگ کی طرف آئیں گے اور فائلر بنیں گے اتنا وہ معیشت میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. ٹیکس تو دینا ہے، اور اشرافیہ کو جو ٹیکس کیا گیا کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے، کوئی ایلیٹ کیپچر نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر اسلام آباد میں بڑے بڑے فارم ہاؤسز پہ پراپرٹی پہ ٹیکس لگایا گیا ہے، تو یہ سارے اشرافیہ کے اوپر ٹیکس ہیں جس کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ فارم ہاؤسز پہ بڑے گھروں کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. اسلام آباد کے اندر ایسی بھی جگہیں موجود ہیں اسی F6 سیکٹر کے اندر کہ سوا ارب روپے کے گھر آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں، وہ بھی تو کسی نے خریدے ہیں نا. تو جو شخص 1.25 ارب روپے کا گھر خریدنے کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کو ٹیکس بھی اس حساب سے دینا چاہیے. تو یہ کچھ ٹیکسز ہیں جو اشرافیہ پہ لگائے گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں فسکل سپیس اویلیبل ہوگی ریلیف دیا جائے گا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اکانومی کی بہتری سب چاہتے ہیں، مگر ٹیکس میں جو ٹیکس ادا کرنا ہے وہ ہر کوئی نہیں چاہتا کہ ہم ٹیکس ادا کریں. تو اس لیے فائلرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو ٹیکس کی ایک بیس بڑھے گی. آپ کی ٹیکس بیس کے بڑھنے سے، اور جب FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی، لوپ ہولز ختم ہوں گے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا روبسٹ اور ایک بڑا مؤثر نظام بنے گا ٹیکس کلیکشن کا بھی اور ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کا بھی. تو اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں جو معیشت کے حالات ہیں مزید بہتر ہوں گے. جس طرح میں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی ہے، تجارتی خسارہ کم ہوا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں، IT ایکسپورٹس بڑی ہیں، مہنگائی میں ایک واضح کمی جو ہوئی ہے. تو منیمم ویج کو بڑھانا، یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں لیڈ لی کہ اس کو 32 سے 37 ہزار کیا گیا، اور تمام میں پرائیویٹ اداروں سے بھی ملتمس ہوں کہ اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. اور نہ صرف یہ، جو گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 25% جو اضافہ ہے اس کی بھی لیڈ گورنمنٹ نے لی. پینشنرز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے. تو میں ضروری سمجھتا تھا کہ آج ہمارے دو دوستوں نے بھی اس پہ بات کی، تو ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ہر آتی جاتی حکومت کا ہمیشہ حصہ رہیں. جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے اور آپ نے بڑا مثبت کردار بھی ادا کیا ہے، مگر آج بھی جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، جن اچھی چیزوں پہ آپ کامنٹ کرتے تھے، آج بھی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو سراہنا چاہیے.